بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 56 کھولیے۔ صفحہ 56 پہ ہم آ گئے ہیں بیٹے، اور آج ہم اپنا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 11، سلطان مراد اور معمار۔ سب سے پہلے آپ آج کی تاریخ لکھ لیجئے اور دن لکھ لیجئے۔ یہ بیٹے ایک کہانی ہے جو ترکی کے سلطان مراد اور ایک معمار یعنی کہ مزدور جو کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے اسے کہتے ہیں معمار، تو اس کے درمیان کا ایک واقعہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی میں ایک بادشاہ سلطان مراد رہتا تھا۔ اس بادشاہ نے کافروں سے جنگیں لڑ کر ترکی کے علاقے میں اضافہ کیا۔ سلطان مراد کو عمارتیں، خاص طور پر مسجدیں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ جی بیٹے، کس کی کہانی ہے یہ؟ کون سے ملک کی؟ ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی کی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کون سا بادشاہ تھا؟ سلطان مراد۔ اس بادشاہ نے کافروں سے جنگیں لڑیں اور لڑ کے ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا۔ اس طرح سے ترکی کے علاقے میں اضافہ ہوا۔ سلطان مراد کو کس چیز کا شوق تھا؟ عمارتیں بنوانے کا، اور عمارتوں میں بھی خاص طور پہ کس چیز کو بنوانے کا شوق تھا؟ مسجدیں بنوانے کا۔ ایک دفعہ سلطان مراد نے ایک عالی شان مسجد بنوانا چاہی۔ عالی شان مسجد، بہت اچھی مسجد، بہت زبردست مسجد بنوانا چاہی۔ اس کے لیے اس نے دور دور سے ماہرین تعمیرات بلوائے، ٹھیک ہے۔ ماہرین تعمیرات جو تعمیرات میں ماہر ہوتے ہیں، جو بنانے میں، عمارتیں بنانے میں ماہر ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں، انہیں بلوایا۔ ان میں سے ایک معمار اپنے کام میں بلا کا ماہر تھا۔ بلا کا ماہر تھا، بہت ماہر تھا۔ بادشاہ نے مسجد کی تعمیر کے لیے اسے چن لیا اور اس سے کہا کہ فلاں جگہ ایک ایسی شاندار مسجد بنا دو جسے دیکھ کر لوگ اش اش کر اٹھیں، اش اش کر اٹھیں، تعریف کر اٹھیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا، جناب میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ مسجد آپ کی مرضی کے مطابق تعمیر کروں۔ بادشاہ نے اسے تعمیر کا سارا ساز و سامان اس جگہ پر مہیا کر دیا۔ ساز و سامان، جو بھی سامان اس کے لیے درکار تھا، مہیا کر دیا، پہنچا دیا۔ معمار اللہ کا نام لے کر مسجد کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ مسجد تعمیر ہونے میں ایک عرصہ لگ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، پوری مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور بہت ہی عالی شان مسجد تھی، تو اس میں ٹائم تو لگے گا۔ جب مسجد پوری طرح تیار ہو گئی تو معمار نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ سلطان مراد خوشی خوشی اس جگہ پہنچا۔ اگرچہ معمار نے صفحہ پلٹیے، مسجد بڑی محنت اور دل لگا کر بنائی تھی اور اپنی ساری مہارت اس پر خرچ کر ڈالی تھی، ساری مہارت اس پر خرچ کر ڈالی تھی، جتنی ایکسپرٹیز تھی اس کی، جو آتا تھا وہ سب کچھ اس نے لگا دیا تھا۔ لیکن اللہ جانے سلطان مراد مسجد کی عمارت کس قسم کی بنوانا چاہتا تھا۔ اسے تو وہ عمارت ذرا بھی پسند نہ آئی، جس کے سبب اسے معمار پر بڑا غصہ آیا، جس کی وجہ سے اسے معمار پہ بڑا غصہ آیا۔ سلطان مراد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ حکم دیا کہ اس معمار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب وہ اتنا غصے میں آ گیا بیٹے کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، مطلب کہ اس نے کچھ سوچا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، جھٹ حکم دیا، فوراً حکم دیا کہ اس معمار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسی وقت بیچارے معمار کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ معمار نے سوچا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اگر اس کے خلاف دعویٰ نہ کیا گیا تو آئندہ میرے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی اس قسم کی ناانصافی ہوگی۔ دیکھیے بیٹے، اس کا تو اپنا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ اگر وہ یہ سوچ کے بیٹھ جاتا کہ اب تو میرا ہاتھ کٹ ہی گیا ہے، اب کیا فائدہ کسی قسم کی کوئی شکایت کرنے کا، لیکن اس نے کیا سوچا کہ اس ناانصافی کے خلاف مجھے آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ جو میرے دوسرے بھائی ہیں، دوسرے بھائی جو دوسرے معمار ہیں، جو دوسرے مزدور ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی ناانصافی ہوتی رہے گی۔ چنانچہ وہ قاضی کی عدالت تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا، جناب عالی، آپ شریعت پر سختی سے کاربند ہیں اور اس کے محافظ ہیں۔ شریعت پر جو اسلام نے حکم دیا ہے، جو اسلام نے رولز بتائے ہیں، ان پر سختی سے کاربند ہے، یعنی کہ ان کو آپ اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں، اور اس کے محافظ ہیں، یعنی کہ آپ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔
میں آپ کی عدالت میں فریاد لے کر آیا ہوں۔ میں کسی حاکم کا ذاتی غلام نہیں ہوں، محنت کر کے حلال کی روزی کماتا ہوں، پھر میرے ساتھ بلا وجہ کا ظلم کیوں؟ بادشاہ نے میرا یہ ہاتھ کٹوا دیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر قرآن کریم کی روح سے اس ناانصافی کا فیصلہ کریں۔ قرآن کریم کی روح سے جو قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے، ہدایات دی گئی ہیں، اس کی روشنی میں آپ میرا فیصلہ کریں۔ قاضی کو جب ہاتھ کٹنے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہیں بڑا دکھ ہوا۔ قاضی نے اسی وقت سلطان مراد کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ سلطان کو جب قاضی کا حکم پہنچا اور اسے معلوم ہو گیا کہ اب تو فیصلہ قرآن کی روح سے ہوگا تو اس کے تو جیسے ہوش اڑ گئے، پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔ چار چار قاضی کی عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے کہا، اس وقت آپ یہاں مجرم کی حیثیت سے آئے ہیں، لہٰذا مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں۔ بتائیے، دیکھیے بادشاہ سلامت پہنچے ہیں عدالت میں تو کیا کہہ رہا ہے قاضی کہ آپ تو یہاں پر ایک مجرم کی حیثیت سے آئے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جائے گا اور آپ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں۔ یہ بھی ایک عجیب اور حیران کن منظر تھا کہ ایک طرف تو ملک کا حکمران مجرم کے طور پر کھڑا تھا اور دوسری طرف رعایا کا ایک عام آدمی فریادی کی صورت میں گردن اٹھائے قاضی کے فیصلے کا منتظر تھا۔ اسلام کی یہی وہ شاندار روایت ہے جو کسی اور مذہب میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ یعنی اسلام کیا کہتا ہے بیٹا کہ کوئی بڑا چھوٹا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، جو مجرم ہے وہ مجرم ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ سلطان مراد نے جلد ہی معافی مانگتے ہوئے کہا، میں اپنی اس حرکت پر سخت شرمندہ ہوں، میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی دلیل اور بہانہ پیش نہیں کروں گا۔ دیکھیں اس نے یہ ساری باتیں نہیں کی، اس نے کوئی ہیل حجت نہیں کی کہ میں نے تو ایسا کہا تھا اور میں نے تو اتنا سامان دیا اور میرے تو اتنے پیسے لگ گئے لیکن میری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی حرکت پہ شرمندہ ہوں اور میں کوئی دلیل اور بہانہ پیش نہیں کروں گا۔ قاضی نے سلطان کے جرم کے اعتراف کے بعد کہ اس نے جرم قبول کر لیا، ایک قرآنی صفحہ پلٹیے آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے عقل مند لوگو، قصاص ہی میں تمہاری زندگی ہے، یعنی خون کے بدلے خون اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہی سے تمہارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ جو کوئی کسی کا ہاتھ کاٹے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جی بیٹے یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، مفہوم یعنی کہ اس کے ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، اس کے میننگ ہے کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے، اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ قاضی نے یہ بتا کر کہا کہ شریعت کی روح سے ایک عام مسلمان یا ایک غلام اور آزاد آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے بادشاہ کا خون معمار کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں۔ سلطان مراد نے قرآنی آیت سنی تو اسی وقت اپنا بازو آگے پھیلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ معمار کے ہاتھ کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بتائیے جب بادشاہ نے یہ سنا کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے تو اس نے فوراً اپنے ہاتھ آگے کر دی کہ ٹھیک ہے میں نے اس کا ہاتھ کٹوایا، میرا ہاتھ بھی کاٹ دیں۔ معمار نے جب بادشاہ کو یوں ہاتھ پھیلائے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے فوراً قرآن مجید کی ایک دوسری آیت پڑھی جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آیت پڑھنے کے بعد اس نے کہا، میں سلطان کو اللہ کے نام پر معاف کرتا ہوں۔ ایک عام آدمی نے حاکم وقت کو معاف کر دیا۔ پہلے دیکھیے اس سے غلطی ہو گئی، غصے میں آ گیا سلطان تو اس نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر جب اس کو پتہ لگا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹا جائے تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ اور جب معمار نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر کے اپنا ہاتھ کٹوانے کو تیار ہے تو اس نے قرآن کی ایک دوسری آیت پڑھی جس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو معمار نے کیا کیا، اس سلطان کے ساتھ بھلائی کی اور اس کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اسلام کی شاندار روایات۔ امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ اس کی ریڈنگ کیجیے اور اس کے مشکل الفاظ کو اپنی کاپی میں لکھیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔